ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید حسن عباس فطرت تابصرہ و مرحومہ و مغفورہ سیدہ نسیم فاطمہ نقوی بنت جناب مولانا سید عزیز الحسن نقوی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین مولانا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور ابھی آپ نے سورہ فاتحہ کی بھی تلاوت کی، یہ مجلس ترحیم، یہ مجلس ایصال ثواب ایک عالم جلیل کی رحلت کی مناسبت سے منعقد کی گئی ہے۔ علماء کا مقام اور علماء کی عظمت کیا ہے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے جس عالم بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ہو رہی ہے، ان کے بارے میں اتنا عرض کروں گا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی علماء کا نام یا علماء میں جب بھی صاحبان قلم کا تذکرہ ہوگا تو ان میں چند اہم شخصیتیں سامنے آئیں گی۔ ان میں سے ایک روشن و منور نام مولانا حسن عباس فطرت صاحب کا بھی ہے، کہ جنہوں نے اپنے قلم کے ذریعے سے جو جہاد بالقلم کیا ہے اس کی مثال بہت ہی کم ملتی ہے، اور کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس پر آپ نے روشنی نہ ڈالی ہو، وہ سیاست ہو، وہ تاریخ ہو، وہ اخلاق ہو، عقائد ہو،
فقہ ہو یا انقلاب اسلامی ایران کا موضوع، آپ نے اتحاد بین المسلمین پر بہت سے مقالے لکھے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علماء شیعہ کے ساتھ ساتھ علماء اہل سنت بھی آپ کا بے انتہا احترام کرتے تھے۔ مولانا کے خاص دوست، میرے کرم فرما بزرگ عالی جناب مولانا انیس چشتی صاحب، جو خود ایک اچھے مصنف ہیں، رائٹر ہیں اور مشہور شخصیت ہیں پونا میں، آپ کی رحلت کے بعد میری جو ان سے بات ہوئی، جو انہوں نے باتیں کی مجھ سے، اس میں جو سب سے اہم بات تھی وہ یہی تھی کہ مولانا حسن عباس فطرت صاحب جیسے علماء اتحاد بین المسلمین کا پرچم ہمیشہ بلند کیے ہوئے تھے۔ امام خمینی کا جو پیغام تھا کہ ہم سب دشمنان اسلام کے مقابلے میں ایک ہوں، اور وہ جو مشترکات ہیں ہمارے درمیان، ہم کم سے کم ان کامن پوائنٹس پر متحد ہو کر وہ طاقتیں جو اسلام کو کمزور کرنا چاہتی ہیں ان کا مقابلہ کریں۔ ان طاقتوں میں جو طاقت سب سے زیادہ اسلام کے خلاف زہر اگل رہی ہے اسے صہیونزم کہا جاتا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولانا حسن عباس فطرت جس طریقے سے شیعہ علماء اور مومنین کے درمیان معروف و مقبول تھے، اسی طریقے سے اہل سنت کے درمیان بھی، اور بہت سے دیگر علماء سے جو اہل سنت ہیں ان سے میری جو بات ہوئی، تقریباً انہوں نے ایسی ہی ملتی جلتی باتیں کی، اور سب نے ایک بات جو کامن تھی وہ یہ کہ یہ اتحاد بین المسلمین کے ایک بہترین پرچمدار تھے، اور دوسری بات جو لوگوں نے کہی کہ بہترین قلم تھا۔ یقین جانیے وہ خدمت جو قلم کے ذریعے سے ہوتی ہے وہ زبان کے ذریعے سے نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے الفاظ زبان سے جو نکلتے ہیں وہ ہواؤں میں پراگندہ ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، لیکن قلم کے ذریعے جو تحریر قرطاس کے اوپر نمایاں ہوتی ہے، وہ جب تک وہ کاغذ باقی ہے وہ تحریر بھی باقی رہے گی، اور وہ محرر و مصنف بھی باقی رہے گا۔ آج ہمارے بزرگ علماء شیخ کلینی سے لے کر خمینی تک اور خمینی سے لے کر آج تک جو باقی ہیں، وہ کس بنیاد پر؟ زبان کی بنیاد پر۔ بہت اچھے خطیب تھے، بہت اچھے رائٹر تھے، بہت اچھے مصنف تھے؟ نہیں، بلکہ ہر ایک یہ کہے گا کہ یہ علماء جن کا نام ہم نہایت عزت و احترام سے لیتے ہیں، اور آج جو وہ ہمارے لیے باعث فخر ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے قلم نے انہیں آج تک زندہ رکھا ہے، اور صبح قیامت تک یہ علماء جو صاحبان قلم تھے یہ باقی رہیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جہاد جو قلم کے ذریعے ہوتا ہے، اس کی جو منفعت ہے، اس کا جو رزلٹ ہے وہ پائیدار ہوتا ہے، اور وہ جہاد جو تلوار کے ذریعے سے ہوتا ہے وہ اتنا پائیدار نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا، حملہ دو طرح سے کیا جاتا ہے، ایک وہ ہے جس کا تعلق قلم سے ہے، اور دوسرا حملہ وہ ہے جس کا تعلق تلوار سے ہے۔ لیکن تلوار سے جو حملہ کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ بہت زیادہ پائیدار نہیں ہوتا، لیکن وہ حملہ جو قلم کے ذریعے سے ہوتا ہے وہ پائیدار ہوتا ہے،
वो मुस्तकिल होता है। यानी आप देखें, कुरान ने कहीं भी तलवार की कसम नहीं खाई है। आप पूरे कुरान का मुताला करेंगे तो आपको कहीं भी अल्लाह ने किसी ज़ाहिरी असलहे की तारीफ़ नहीं की या कसम नहीं खाया, बल्कि कसम भी खाया अल्लाह ने। तो आवाज़ दी, अल्लाह ने आवाज़ दी, नून वल कलम वमा यस्तरून, कसम है कलम की। परवरदिगार कलम की कसम खा रहा है। और हम और आप जानते हैं कि कलम के ज़रिए से कसम खाने का मतलब क्या है। याद रखिएगा, कसम का तरीक़ा ये होता है, हम और आप जो कसम खाते हैं वो अपने से बड़े की कसम खाते हैं। मिसाल के तौर पे हम जब कसम खाते हैं तो कहते हैं अल्लाह की कसम, हम जब कसम खाते हैं तो कहते हैं रसूलुल्लाह की कसम, हम जब कसम खाते हैं तो कहते हैं हज़रत अब्बास की कसम। है ना, ये हमारा रविश, हमारा तरीक़ा है ना, ये हमारी रविश है ना कि हम कसम खाते हैं तो अपने से बुलंद की कसम खाते हैं। अब अल्लाह को भी कसम खाना है। कसम का मतलब क्या होता है, कसम खाई क्यों जाती है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि इस वक्त मिसाल के तौर पे रात के 10 बजे हैं, तो इसको मैं कसम खा कर कहूँ कि कसम खुदा की रात के 10 बजे हैं, तो आप कहेंगे कि ये कौन सी बात है, इसमें कसम खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मालूम ये हुआ, कसम खाने के लिए बहुत ही अहम चीज़ अगर बयान करना है तो आपको कसम खाना होगा। एक मिसाल और दे दूं ताकि मेरे बच्चे भी समझ लें। हम अगर कसम खा कर ये कहें कि 2 और 2 4 होता है कसम खुदा की, तो ये सही नहीं है। हम अगर ये कहें कि 2 और 2 4 होता है तो और उसके बाद कसम खा कर कहें कि अल्लाह की कसम खा कर मैं कहता हूँ कि 2 और 2 4 होता है, तो सामने वाला जो सामे है ये यकीनन कहेगा कि ये कितनी बेकार बात है, ये कितनी बेहुदा बात है कि इस मामूली सी चीज़ को साबित करने के लिए कसम खाई जा रही है। तो मालूम ये हुआ, कानून कसम ये है, जब किसी अहम चीज़ को पेश करना होता है तो कसम के ज़रिए से पेश किया जाता है। यही कानून कुरान का भी है, यही कानून इलाही भी है कि अल्लाह जब कसम खाएगा तो किसी बहुत अहम चीज़ को बयान करने के लिए कसम खाएगा। कोई बदीही और बहुत ही वाज़ेह और बहुत ही क्लियर बात को बयान करने के लिए परवरदिगार कसम नहीं खाएगा। तो ये बात तय हो गई कि किसी अहम बात को बयान करने के लिए कसम खाया जाता है। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि जिन चीज़ों के ज़रिए से कसम खाया जाए वो हमारे दरमियान ये है कि हमसे बुलंद हो। हम अल्लाह की कसम खाते हैं क्योंकि अल्लाह हमसे कहीं बुलंद है, वो हमारा खालिक है, राज़िक है, मालिक है। हम रसूलुल्लाह की कसम खाते हैं यानी वो हमारे रसूल हैं। हम हज़रत अब्बास की कसम खाते हैं यानी हमारे लिए वो मोहतरम हैं। तो जो हमसे बुलंद हो हम उसकी कसम खाएं। अब आइए कि ये कसम का तरीक़ा हो गया, तो अब अल्लाह जब कसम खाएगा तो वो कसम कैसे खाएगा, क्योंकि अल्लाह से बड़ा तो कोई है नहीं, अल्लाह से बुलंद तो कोई है नहीं। मालूम ये हुआ कि कसम का तरीक़ा ये है कि जो बड़ा हो उसकी कसम खाई जाए। तो अब परवरदिगार जब कसम खाएगा तो किसकी कसम खाए, क्योंकि परवरदिगार से बड़ा तो कोई है नहीं, अल्लाह से बुलंद तो कोई है नहीं। तो अब मैं एक बात और अर्ज़ कर दूं कि कसम 2 तरीक़े से की होती है। एक मर्तबा तो ये है कि अपने से बुलंद की कसम खाई जाए, और एक तरीक़ा और है कि कसम इंसान उसकी खाता है जिससे वह बेइंतहा प्यार करता है, जो उसके लिए बहुत ही अजीज़ है, जो उसके लिए बहुत ही मोहतरम है। इंसान उसकी कसम खाता है। बहुत तवज्जो कीजिएगा, शायद मैं कोई बात आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। इंसान उसकी कसम खाता है जो उसके लिए बहुत अजीज़ है। जैसे मिसाल के तौर पे एक बाप अगर किसी बहुत अहम बात को साबित करना चाहता है तो वो अपने बेटे की कसम खाकर बयान करता है। क्यों? इसलिए कि बेटा उससे बुलंद तो नहीं है लेकिन उसके लिए अजीज़ है, उसके लिए दुलारा है, उसके लिए प्यारा है। इसलिए सामने वाले को मुतमईन करने के लिए वो अपने बेटे की कसम खाकर कहता है, कसम है मेरे बेटे की, बात
حقیقت میں یہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قسم کا طریقہ یہ ہے کہ جو اپنے سے بلند ہو اس کی قسم کھائی جائے، یا قسم کا دوسرا طریقہ یہ ہے جو ہمارے لیے عزیز ہو ہم اس کی قسم کھائیں۔ اب سنیں عزیزان محترم، یہ اللہ کے ہاں دوسرا قانون ہے کہ پروردگار جب بھی کسی کی قسم کھائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں نہایت ہی محترم ہے، نہایت ہی پیارا، وہ چیز نہایت ہی پیاری ہے۔ اللہ کہتا ہے والقلم وما یسطرون، اللہ کہتا ہے قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور جو تم لکھتے ہو۔ یعنی پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ قلم میری نگاہ میں بہت محترم ہے، تلوار میری نگاہ میں محترم نہیں ہے۔ تلوار ہماری نگاہ میں محترم نہیں ہے، قلم ہماری نگاہ میں بہت ہی محترم ہے۔ تو قلم کی عظمت آپ نے دیکھا کہ کتنی زیادہ ہے کہ پروردگار جو ہے قلم کی قسم کھا رہا ہے۔ ہمارے علماء جو آج ہمارے درمیان موجود ہیں، یعنی کیا مقصد؟ یعنی جسمانی اعتبار سے نہیں بلکہ علم کے اعتبار سے ان کا وجود علمی جو ہمارے درمیان پایا جا رہا ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ ان کی زبان کی بنیاد پر نہیں، ان کی تقریر کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ان کے قلم کی بنیاد پر ہے۔ جتنے بھی علماء آج جو کتابیں ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں ان کے قلم کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے عزیزو، مولانا حسن عباس فطرت صاحب کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا کہ یہ اور ان کے جیسے جتنے بھی علماء ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعے سے دین مبین اسلام کی خدمت کی ہے، قلم کے ذریعے خدمت کی ہے، جنہوں نے وہ باقی رہیں گے، صبح قیامت تک باقی رہیں گے۔ کسی شاعر نے، عربی کے شاعر نے بڑی اچھی بات کہا کہ اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد کیا تبدیلی آئی ہے۔ وہ اپنی پوری نظم میں جو ہے اس کو لکھتا ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں، بہت ہی حسین انداز میں لکھتا ہے۔ ایک نظم ہے پوری عربی زبان میں، میں صرف خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے پہلے کیا تھا اور اسلام کے آنے کے بعد کیا ہوا، کیا تبدیلی ہوئی۔ اس نے بڑی پیاری بات کہی۔ اس نے کہا، اس عرب نے، شاعر نے کہا، اسلام سے پہلے یہ عرب جو ہے یہ تلوار کی قسم کھایا کرتے تھے، اسلام کے بعد قلم کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ یعنی اسلام سے پہلے جو ہے وہ تلوار کو اہمیت دی جاتی تھی، اسلام کے آنے کے بعد قلم کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ شاید میری بات آپ تک انشاءاللہ پہنچ گئی ہوگی جو مجھے آپ تک پیش کرنا ہے۔ تو علماء کا جو احترام ہے وہ اس وجہ سے ہے، ان کا جسم چلا جائے کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، لیکن ان کا علمی وجود جو ہے وہ باقی رہے گا۔ العلماء باقون ما بقی الدہر، علماء باقی ہیں ما بقی الدہر، جب تک زمانہ باقی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اتنے سال علماء باقی رہیں گے، اتنی صدیوں تک علماء باقی رہیں گے، بلکہ آواز دی گئی کہ جب تک زمانہ باقی رہے گا تب تک علماء باقی رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء کا تعلق علم سے ہے، اور علم باقی رہتا ہے قلم کے ذریعے، اور قلم جو ہے وہ باقی رکھتا ہے علماء کی ذات کو۔ اور جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، جنہوں نے اپنے قلم کے ذریعے اسلام محمدی کی خدمت کی ہے وہ بھی باقی رہیں گے۔ ہمارے علماء کی خاصیت یہی ہے کہ انہوں نے اپنے پورے وجود کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کیا ہے، اور جب کوئی فی سبیل اللہ خدمت کرتا ہے تو پروردگار اس کا نام دنیا والوں کے سامنے باقی رکھتا ہے۔ پروردگار آواز دیتا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان اور نیکی کا بدلہ سوائے احسان اور نیکی کے نہیں ہو سکتا ہے۔ جب وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم احسان کا بدلہ احسان سے دو، تو جو علماء جو ہیں اللہ کی شریعت کو ترویج دینے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی پوری زندگی کو وقف کریں گے، تو پروردگار آواز دے گا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے۔ تم نے ہمارے دین کو، تم نے ہماری شریعت کو، تم نے ہمارے قانون کو بچانے کے لیے، یا بچانے کے لیے نہ صحیح، ہمارے دین کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کی ہے۔ تم نے بندے ہو کر یہ کام کیا ہے، مخلوق ہو کر یہ کام کیا ہے، عبد ہو کر یہ کام کیا ہے۔ تمہیں
خالق ہو کر، میں معبود ہو کر تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک یہ کائنات باقی رہے گی تمہارے نام کو زندہ رکھوں گا۔ تو سوچئے کہ جب علماء کے سلسلے میں اللہ کا یہ نظریہ ہے تو پھر یہ سوچئے کہ رسول اللہ کے سلسلے میں کیا نظریہ ہوگا، پھر امام حسین کے سلسلے میں کیا نظریہ ہوگا۔ وہ حسین جس نے پورے اسلام کو بچایا ہے، اس کے سلسلے میں اللہ کا نظریہ کیا ہوگا۔ اللہ نے کہا علماء کو بھی ہم قیامت تک زندہ رکھیں گے اور حسین کو بھی قیامت تک زندہ رکھیں گے، لیکن ان علماء کو زندہ رکھیں گے جو در حسین پر آئیں گے، جو در رسول اللہ پر آئیں گے۔ وہ شرف اگر ہمیں چاہیے، عزت ہمیں چاہیے، بلندی ہمیں چاہیے تو ہمیں در اہل بیت پر آنا ہوگا، باب مدینۃ العلم سے وابستہ ہونا ہوگا۔ جتنی اس دروازے سے وابستگی بڑھتی جائے گی، دنیا میں ہماری عزت، ہمارا مقام اتنا ہی بلند ہوتا جائے گا۔ زیادہ مجھے وقت لینا نہیں ہے، چونکہ ایک عالم دین کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس برگزار کی گئی ہے، اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ تذکرہ جو ہے ایک ایسے شخص کا کیا جائے کہ جو کربلا میں ایک بزرگ عالم کی حیثیت سے بلایا گیا ہے۔ وہ کون شخص ہے؟ آئیے اس کا تذکرہ کریں۔ اس عظیم شخصیت کا نام کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، ہم تو آج کل جس کو بھی چاہتے ہیں بڑے بڑے لقب دے دیا کرتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ میرے جیسے پڑھے لکھے، کم پڑھے لکھے یا بالکل کچھ نہ جاننے والے شخص کو بھی حجت الاسلام بنا دیا جاتا ہے، بڑے بڑے القاب سے نواز دیا جاتا ہے۔ لیکن جسے حسین لقب دے دیں، جسے حسین ملقب کر دیں ایک ایسے لقب سے کہ جس کا تعلق اسی علم کی دنیا سے ہے، تو یقیناً وہ عالم ہے، یقیناً وہ فقیہ ہے، یقیناً وہ بزرگ اور جلیل اور اہم عالم ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ شب عاشور امام حسین نے کیا کیا۔ شب عاشور امام حسین نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور کہا دیکھو یہ سب ہمارے خون کے پیاسے ہیں، یہ سب ہمارے خون کے پیاسے ہیں، تم چھوڑ کر ہمیں چلے جاؤ، ہم تم سے کوئی روز محشر سوال نہ کریں گے، جاؤ چلے جاؤ۔ اچھا نہیں جانا چاہتے ہو، شرم آ رہی ہے تو لو میں چراغ بجھائے دیتا ہوں، اندھیرے میں چلے جاؤ، حسین تم سے کوئی سوال نہ کرے گا، لو قلادہ بیعت تمہاری گردنوں سے ہم اتارے دیتے ہیں۔ حسین نے آواز دی، کوئی نہ گیا، کوئی نہ گیا، سب سے کہا چلے جاؤ۔ حبیب ابن مظاہر کو سمجھیے، عالم کی منزلت کو سمجھیے، فقیہ کی منزلت کو سمجھیے کہ ان تمام اصحاب سے کہا جا رہا ہے چلے جاؤ، لیکن حبیب ابن مظاہر سے کہا جا رہا ہے چلے آؤ، میری طرف آ جاؤ، کربلا آ جاؤ، اب تمہیں کوفے میں نہیں رہنا ہے۔ اور جب خط لکھا اور جب لیٹر لکھا تو اس میں کیا لکھا تھا ہم سب جانتے ہیں۔ امام نے لکھا یہ خط ہے جو حسین اپنے دوست کو بھیج رہے ہیں۔ یہ دوست کس بنیاد پر ہے؟ پہلے اسے سن لیجئے۔ حسین نے اتنے شہداء کربلا میں آئے لیکن کسی کو دوست نہیں کہا۔ یہ سب محب ہیں، یہ سب جانباز ہیں، یہ سب بلند ہیں، یہ سب سر بلند ہیں، لیکن دوست کا جو لقب دیا وہ کون ہے؟ من الحسین الغریب الی الرجل الفقیہ۔ یہ خط حسین غریب کی جانب سے ہے، الی الرجل الفقیہ، ایک فقیہ انسان کی طرف۔ یہ حبیب ابن مظاہر نہیں ہے بلکہ فقیہ آل محمد ہیں۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ فقیہ کا درجہ کتنا بلند ہے کہ سب کو کہا جاتا ہے چلے جاؤ اور فقیہ کو کہا جاتا ہے آ جاؤ میری بارگاہ میں۔ حسین چاہتے ہیں کہ شہداء کربلا کی فہرست میں ایک فقیہ آل محمد کا بھی اضافہ ہو جائے، اس لیے اپنے قاصد کو خط لکھ کر کوفے سے بلا رہے ہیں۔ اس سے علم کی بھی اہمیت سمجھ میں آتی ہے اور عالم کی بھی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔
بس میں نے ختم کیا۔ جناب حبیب کے پاس خط پہنچا اور جو قاصد حسین تھا اس نے دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ اس نے جواب دیا، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، حسین کا خط لے کر آیا ہوں، حسین کا نام سننا تھا۔ حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے آقا کا خط آیا ہے، تصور کیجیے عزیزو، میرے دوست کا خط آیا ہے، اتنی محبت، اتنا پیار دوست کو دوست سے، کہ جیسے ہی یہ سنا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، حضرت حبیب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، حبیب رونے لگے، میرے مولا نے مجھے خط لکھا ہے۔ جلدی سے دروازے پہ گئے، خط کو لیا، اور خط میں کیا لکھا تھا؟ حبیب، میں نرغے آدھا میں گھر گیا ہوں، دشمنوں نے مجھے تنہا سمجھ کر گھیر لیا ہے، کیا تم میری نصرت کے لیے نہیں آؤ گے؟ کیا تم میری مدد کے لیے پھر نہیں آؤ گے؟ حسین اکیلا رہ گیا ہے، حسین تنہا رہ گیا ہے، آؤ میرے دوست کربلا آ جاؤ۔ جناب حبیب ابن مظاہر نے خط کو لیا، گھر میں آئے، بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، آنکھوں میں آنسو کیوں ہے، گریا کیوں کر رہے، میرے شوہر، میرے سرتاج کیوں رو رہے ہو؟ جناب حبیب نے کہا کہ سنو، ایک خط آیا ہے، حسین نے خط بھیجا ہے، مجھے مدد کے لیے بلایا۔ کہا پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا 2 شہزادوں کی جنگ ہے، اس میں ہمیں مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، 2 شہزادوں کی جنگ ہے، ہمیں مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ حبیب کی زوجہ کو جلال آ گیا، یہ لو میری چادر تم اوڑھو، میں اپنے آقا کی مدد کرنے کے لیے جاؤں گی۔ بس عزادارو، جناب حبیب نے کہا میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، میں اپنے آقا کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ عزادارو، میں تمام مصائب کو چھوڑتا ہوا صرف آخر میں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب حبیب چلے اور کربلا پہنچے، ادھر امام حسین ہیں جو اپنے اصحاب کو جمع کر کے ایک ایک کو اسلحہ دے رہے ہیں، یہ تلوار مسلم تمہارے لیے ہے، یہ نیزہ بریر تمہارے لیے ہے، ایک ایک کو بتا رہے ہیں تمہیں میمنہ کے پاس رہنا ہے، تمہیں قلب لشکر کے پاس رہنا ہے، یہاں تک کہ ایک اسلحہ ہے جو حسین کے پاس رکھا ہوا ہے۔ کسی نے پوچھا مولا آپ اس اسلحے کو تقسیم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ امام حسین نے آواز دی، ابھی اس اسلحے کا لینے والا اپنے گھر سے نکل چکا ہے اور عنقریب وہ پہنچنے والا ہے۔ بس عزادارو، جیسے ہی امام حسین نے یہ جملہ کہا، اتنے میں تھوڑی دیر میں دیکھا ایک سوار ہے جو کوفے کی جانب سے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آ رہا ہے، کہا وہ دیکھو میرا دوست آ گیا، وہ دیکھو میرا حبیب آ گیا۔ عزادارو، جیسے ہی حبیب آئے، امام حسین نے گلے سے لگا لیا، اے میرے حبیب، اے میرے دوست، تم نے بہت اہم موقع پر میری مدد کی ہے، میری نصرت کی ہے۔ عزادارو، جیسے یہ خبر جناب زینب کے خیمے میں پہنچی کہ حبیب آئے ہوئے ہیں، بس زینب اتنا خوش ہوئی جناب زینب نے کہا، اے فضہ، جاؤ جا کر حبیب کو میرا سلام کہہ دو کہ زینب کو بڑا سکون ملا ہے، تم میرے بھیا حسین کی نصرت کے لیے آئے ہو۔ بس جناب فضہ آئیں، کہا اے حبیب، شہزادی زینب آپ کو سلام کہہ رہی ہے۔ جیسے یہ جملہ سنا، اپنے سر و سینے کو پیٹنا شروع کر دیا، ہائے محمد و آل محمد پر اب ایسا وقت آ گیا کہ مجھے شہزادی زینب سلام کہیں، میں کہوں گا اے حبیب، آج تم اتنا احترام کر رہے ہو، ارے عاشور کے بعد یہی زینب ہوگی جو بے ردا کبھی دربار شام میں جائے گی، کبھی بازار شام میں جائے گی، شمر پہچنوائے گا۔ تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهم بحق محمد وأنت المحمود، بحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين۔